حقوق اللہ، جب بندہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی ہے، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوں گے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ سر کے اوپر بوجھ ہو کسی کے تو اس کے لیے تو چلنا مشکل، تو یہ گناہ انسان کے سر کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا پھر بندے کی جب تک روح نہیں نکلتی۔ ان دو صورتوں سے پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ ہے وہ رائٹ سائیڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ رائٹ سائیڈ والا نیکی لکھتا ہے، لیفٹ سائیڈ والا گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائیڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں انتظار کرو۔ 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ گناہ کر کے بھی اگر 6 گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس نے تو کھیل بنا لیا نا، اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو اول تو گناہ کیا، دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے، تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے، کام ہے، تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا، اور اگر رات میں کرے تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا، اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں۔ ابن عباس عنہ نے اس کو روایت کیا، کنز العمال کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے، تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو کنز العمال میں روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے۔ جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ کے بدلے دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے۔ اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے۔ عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہگار خطا کار تھا۔ وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا، تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ۔ اللہ کی شان کہ جو گناہگار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کنز المال کی بھی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوں گی۔ عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا نا، اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں۔
नवादिर उल-उसूल हकीम तिरमिज़ी रहमत उल्लाह अलैह ने यह हदीस नकल की इब्न मसूद लानो से और अबू सईद, दो सहाबा से। फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रात के वक्त अपनी रहमत के हाथ को फैला देते हैं, ए दिन के गुनाह करने वाले तू रात को तौबा कर ले। जब दिन होता है तो अपनी रहमत के हाथ को फैला देते हैं, ए रात के गुनाह करने वाले तू दिन में तौबा कर ले। और ये इसी तरह उसको इनविटेशन मिलती रहेगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कंज़ुल उमाल की रिवायत, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल अब्दल मुमिना अल मुफत्तन तव्वाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से मोहब्बत रखते हैं जो गुनाह में मुलव्वस हो बैठा मगर उसके बाद उसने सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। चुनांचे एक हदीस पाक में है, एक बंदा सहरा में सफर कर रहा था, सारा सामान ऊंटनी के ऊपर था, सो गया। जब जागा तो देखा ऊंटनी नहीं है। अब सहरा का सफर इतना था कि पैदल कर नहीं सकता था, खाने पीने को भी कुछ नहीं था। उसने बड़े हाथ पांव मारे, इधर उधर देखा, ऊंटनी नहीं मिली। हत्ता कि उसको यकीन हो गया कि अब इस सहरा में मेरी मौत आ जाएगी। इस गम की हालत में उसकी आंख लग गई। अचानक जो आंख खुली तो क्या देखता है कि ऊंटनी अपने सामान समेत करीब ही खड़ी है। वो इतना खुश हुआ कि कहने लगा, अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। यानी खुशी की इंतहा देखो। कई दफा खुशी में इंसान समझ में नहीं ना आता क्या कहना है, तो खुशी में उल्टी बात कर गया। कहना चाहता था तू मेरा अल्लाह, मैं तेरा बंदा, मगर खुशी की ज्यादती की वजह से अचानक जो खुशी मिली, इंस्टंटेनियस जो दिल को खुशी मिली, तो गलती से ये अल्फाज निकल गए कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना इस बंदे को ऊंटनी के मिलने पर खुशी होती है, बंदे की तौबा करने पर अल्लाह को उससे ज्यादा खुशी होती है। कितनी अच्छी बात हो कि आज की रात हम अपने सब गुनाहों से तौबा करके अपने मालिक को खुश कर दें। एक हदीस पाक में अबू शेख ने रवायत किया अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुश शाब अत्ताइबीन, कि अल्लाह ताला नौजवान बंदे की तौबा को कबूल करके खुश हो जाते हैं। तौबा तो बूढ़े को भी करनी चाहिए, मगर नौजवान जब तौबा करता है, खून में गर्मी भी है, ख्वाहिशात भी हैं, शहवात भी हैं, फिर वो अल्लाह के सामने झुक जाता है, तो उसके झुकने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज्यादा खुशी होती है। चुनांचे हदीस पाक में नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस गुनाह को नामे आमाल से भी मिटा देते हैं, और जो किरामन कातिबीन थे उनकी यादाश्त से भी भुला देते हैं कि क़यामत के दिन मेरे बंदों के खिलाफ गवाही न दे सके। अगर उनकी यादाश्त से न मिटाया जाता तो क़यामत के दिन मोमिन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। वो कहते नेकियां लेके बैठे, हकीकत का हमें पता है ये क्या करता रहा है। अल्लाह ताला ने चाहा कि जब मेरे बंदे ने तौबा कर ली, अब इनको कम नजर से कोई क्यों देखे, फरिश्तों की यादाश्त से ही खत्म कर दिया। दुनिया की अदालत में अगर किसी के खिलाफ गलत मुकदमा हो जाए
اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے۔ تو دنیا کی عدالت غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے، چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر۔ یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں۔ اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے، اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا۔ اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کر، آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا ہاں کروں گا۔ عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ التسویف شعار الشیطان، عبد الرحمن بن عوف عنہ فرماتے ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، وہ جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا
اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ سچی پکی توبہ۔ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالی کے سامنے استغفار کرے، پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے۔ یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا پھر توبہ کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھئی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو۔ وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا۔ یہی انسان کی توبہ کا حال، کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں۔ بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں۔ اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے۔ اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے؟ کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے
کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے، دل میں یہ نیت کرے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے۔ علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی، لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، ان رحمتی وسعت غضبی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے۔ انس عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، جتنی زمین کی وسعت ہے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک، اے عائشہ اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، توبہ کرے گی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں کنز العمال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں؟ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے۔ علی لانو نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، اذا اطاع علی العبد 40 سنۃ یحب علیہ یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحذرہ، جس بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے۔ چلو اس سے پہلے تو بھئی جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی نا، اب تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو سبحان اللہ، یہ بخشش کے بہانے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک امت کے لیے۔ ویسے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ نیکی، نہ چہرے پہ سنت، تو شیطان آتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا پکا مرید ہے، تو میرا پکا شاگرد ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، 3 کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھے، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ، 3 گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی 3، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3 سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی۔ السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر۔ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا،
اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا. کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا. پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گناہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف انابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے، اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو. بھائی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا، لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، گناہ ہی نہ کرے. اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کی خاطر ہر دن استغفار فرماتے تھے. چنانچہ مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے انسانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرۃ، میں ہر دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ عمل فرمایا، اور آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر مصر نہیں، وہ شخص گناہوں پر مصر نہیں جو استغفار کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے. یعنی ایک بندے نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا عمل ہوا، اللہ کے ہاں اس بندے کو گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا. اصرار کرنے والا تب لکھا جائے گا جب گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا. حدیث پاک میں ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو جو آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا پائے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بالخصوص آج کی رات میں جو اتنی بابرکت رات ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کے.
تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے اس کو سن کر کہا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈرے، عام مسلمان کی بد دعا، پھر ماں باپ کی بد دعا، اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا، اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو۔ تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی و ظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی۔ اے اللہ میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم يعمل حسنة قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو، وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے۔ وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی۔ ثم قال، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتک یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔
ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شابن، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنتن، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ثم عصاہ 20 سنتن، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا، اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا، فقال، کہنے لگا، الہی اطاعتک 20 سنتن، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی، ثم عصیتک 20 سنتن، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی، فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں۔ کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی، وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، وعصیتنا فامہلناک، وَإِن رَجَعْتَ، اور اگر اب تو رجوع کرے گا، الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا، لا هو یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے، اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ، وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا، فقال ھذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، قل، تو یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا، قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ، فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ، فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ حاکم کی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ آج ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے،
اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو. قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے. قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ اس گناہگار بندے کو لبیک لبیک کہتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں. کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا. کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی. وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا أَتَّكَلُ عَلَيَّ، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے. لَإِنِّي قُلْتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان افوک الافوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل افوک ثم انی مسلم. آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا. ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں. البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے. وہ کیا کہ عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے 1-2 شعر ویسے سن لیجئے. بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم تو آمرزگار، روز و شب اندر معاصی بودا ایم، غافلت امرو نواہی بودا ایم، بے گناہ نہ گزشت بر منساتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، مغفرت دارم امیدت لطف تو، زاں کے خود فرمود اے لا تک نہ تو. آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ
حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے. الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم، تمہیں دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان منشد، حجاب مقصدم اسیان منشد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود را چالاک فرما. تو جو شعر آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے تھے، ذرا سنیے کہ وہ کہنے والے نے بھی کیا عجیب بات کہی کہ اے اللہ، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیتے ہیں. ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتک احراری، وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا. اے میرے سردار، تجھے یہ بات زیادہ سجتی ہے. اگر دنیا کے بادشاہ زندگی بھر غلامی کرنے والوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو اے پروردگار عالم، یہ بات آپ کو زیادہ سجتی ہے. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر دیا. عمل جو بھی تھے، وحدانیت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، رسالت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب ہمارے بال سفید ہو گئے. ہم وہ غلام ہیں جو غلامی کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے. اے اللہ، آج کی رات فاعتقنی من الناری، آپ ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے. اور اس شعر پر فرماتے ہیں اللہم انکا امرت بعتق العبید. اللہ، آپ نے حکم دیا رمضان میں غلاموں کو تم آزاد کرو. ونحن عبیدک فاعتقنا من النار. اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، اس رمضان کی مبارک رات میں اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے. آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے معافی مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس قدر دعائیں مانگتے تھے. 23 سال میرے آقا روتے رہے. کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے، 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر برف آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں. عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے، مصلے پہ گر رہے ہوتے تھے. میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اشمن شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں زندگی گزارے، ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے. اشارہ کرنا تھا، اللہ نے یاد کیا اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا. جب وہ ممبر آپ کے قریب آئے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دے، میری امت پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھنے کی بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے. اللہ ممبر آپ نے بھیجا، میں نے ہاتھ رکھ دیا،
یہ تو بتائے میری امت کا پہلے کیا ہوگا، تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے۔ آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں۔ پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔